بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن جو ہے وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس میں نوٹ ٹیکنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ذرا زیادہ ہیکٹک ہوگا، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن ہے آج۔ ایک تو سورہ مومنون ہے اور دوسرا سورہ نور ہے، دونوں بہت یعنی ایسی صورتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ دونوں ہی شیئر کر لوں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک اللہ تعالیٰ اس میں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنون جو ہے نا یہ ایک ناؤن ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی ناؤن سے آئیڈینٹیفائی کر لیں اس کا مطلب ہے یہ وہی لوگ ہیں، اور جب یہ ورب فارم میں آتا ہے جس طرح آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ابھی ایمان لائے ہیں، ہو سکتا ہے ایمان ان کا چلا بھی جائے، لیکن جس کو مومنون کا ٹائٹل مل گیا نا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جینا مرنا ایمان پر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے ایمان والے، یعنی ابھی ہو سکتا ہے وہ ایمان والے دنیا میں ہوں، زندہ ہوں، گھوم پھر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ فلاح پا چکے ہیں، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ بھائی ابھی تو قیامت کا دن ہی نہیں آیا تو فلاح کیسے پا گئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایمان لے آیا نا بس سمجھو وہ پاس ہو گیا، وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے ان کی ہمیشہ تعریف ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو ابھی الذین آمنوا میں نا وہ بھی ورب فارم میں، وہ بھی ایمان لا رہا ہے، ایمان چل رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ یو ٹرن لے کے واپس ہو جائے، جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ لگتا ہے تم ابھی صحیح طرح سے ایمان لائے نہیں ہو۔ اسی طرح سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کیا مسئلہ ہو گیا، تم جہاد پہ کیوں نہیں نکلتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو بھی ایمان لا رہے ہیں اور اس پروسیس میں ہیں ان کی کبھی کبھار بے عزتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو مومنون ہیں جن کو وہ ناؤن مل گیا، جن کو وہ لقب مل گیا، جن کو وہ ٹائٹل مل گیا، ان کے ساتھ ہمیشہ خوشخبریاں ہی اٹیچڈ ہیں۔ اور یہاں فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے۔ کون لوگ ہیں یہ ڈیفائن تو کریں یہ ایمان والے کون ہیں، اب ان کی ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی ان کی عادت یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، یعنی وہ نماز فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نماز میں فوکس کیسے لے کے آئیں؟ وقت کم ہے اور کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بس بریفلی کچھ ٹپس بتاؤں گا، تو جلدی جلدی سے اگر آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ خشوع لانے کے لیے نماز کی طرف جاتے وقت نا پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات، وضو نماز کا حصہ ہے۔ وضو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عبادت نہیں ہے، بس یہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو واش کرنا ہوتا ہے، پھر اصل عبادت وہ ہے۔ وضو بھی ایک عبادت ہے، اور پراپر طریقے کے ساتھ وضو کرنا یعنی اس کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد پھر دعا پڑھتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں مرضی سے داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ وضو بھی عبادت ہے، اور وضو کرنے سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں، تو اس کو لائٹ نہیں لینا آپ نے۔ پھر جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے۔ نبی نے فرمایا یعنی کہ ایسا امیجن کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم یہ تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ امیجن کریں کہ اللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کی نماز کے ایکشنز کو جج کر رہے ہیں کہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ پل صراط پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے، اور آپ اس پل پہ کھڑے نماز پڑھیں، اور امیجن کریں کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ پھر دیکھیں خشوع کہاں سے آتا ہے آپ کا۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بس آدھا گھنٹہ ہے، بس آدھا گھنٹہ ہے، اور اگر آپ نے کوئی نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، بس آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ سوچیں کہ وہ جو آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں، وہ نفل کیسے ہوں گے؟ اس میں کتنا آپ گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے کہ اللہ بس میں تو جا رہا ہوں، بس مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ جو دل کی بھڑاسیں اس نماز میں نکلیں گی نا وہ پھر ایک اور لیول ہوگا خشیت کا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں نا ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. مسئلہ ایک پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہیبٹ بن جاتی ہے نا تو ہم اس کے بارے میں کیئرلیس ہو جاتے ہیں, ہم اس کو سب کانشیسلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد کریں جب پہلی دفعہ آپ نے سائیکل چلانا شروع کی تھی, پہلی دفعہ, تو سائیکل چلانے میں کتنا فوکس تھا آپ کے, میں ابھی پیڈل مار رہا ہوں, میں بھی ہینڈل اس کا موڑ رہا ہوں, بڑے ہر چیز فوکس سے تھی. لیکن جب عادت ہو گئی اس کے بعد پتہ نہیں سائیکل خود بخود چل رہی ہے, کبھی مارکیٹ جا رہے ہیں, کبھی یہ جا رہے ہیں, کبھی ڈبل روٹی لینے گئے ہوئے ہیں, کبھی دہی لینے گئے ہوئے ہیں. اسی طرح سے گاڑی جب انسان یا موٹر سائیکل پہلی دفعہ چلانا شروع کرتا ہے بہت کانشیس ہوتا ہے آف دا فیکٹ کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, اب میں نے گیئر بدلا ہے, اب میں نے گاڑی چلائی ہے, یعنی پتہ ہوتا ہے آپ کو. بعد میں جب آپ یوز ٹو اتنے عادت بن جاتی ہے تو کوئی بھی چیز جو آپ بار بار کرتے ہیں نا وہ ایک ہیبٹ سی بن جاتی ہے, اور ہیبٹ کے اندر سے نا اس کی ایسنس نکل جاتی ہے. تو ہم نے نماز کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرنا. نماز کے بارے میں ہر دفعہ نا اپنے آپ کو تھوڑا سا ری فارمیٹ کر کے جایا کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں, کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو, مجھے کیا گارنٹی ہے کہ یہ میری آخری نہیں ہوگی. تو ہر نماز کو اس نیت سے پڑھنا الحمدللہ پھر آپ کے اندر خشوع ہوگا. اینڈ ٹرائی ٹو اپ گریڈ دا کوالٹی آف یور صلاح, یعنی کوشش کریں کہ اگر وہی اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں سورہ اخلاص بچپن سے لے کے آج تک سورہ اخلاص ہی پڑھے جا رہے ہیں ہر رکعت میں. بلکہ میں ریڈیو کے اوپر ایک پروگرام کرتا ہوں, اس میں ایک سوال آ گیا بڑا معصومانہ سا. ایک خاتون کا سوال ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے غلطی سے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ پڑھ دیا تھا, تو یہ میری نماز قبول ہو جائے گی؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا ابھی تک آپ کی عمر ماشاءاللہ 40 سال ہوگی, ابھی تک آپ سورہ اخلاص پڑھ رہی ہیں؟ کہتی ہر رکعت میں ماشاءاللہ. یعنی سوچیں 40 سال تک بندہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے. بھائی تو ظاہری بات ہے اب نماز منڈین نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس میں کچھ اور تو لے کے آئیں. اتنی ساری صورتیں, 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں. تو نماز کے اندر ورائٹی لے کے آئیں, نماز کے اندر دعائیں سیکھیں, رکوع کی دعائیں ہیں, سجدے کی دعائیں ہیں, سیکھیں, نماز کی کوالٹی کو امپروو کریں تو خود بخود خشوع بھی اس میں پیدا ہو جائے گا. سو یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں. آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. تو دوسری کوالٹی کیا ہے ایمان والوں کی کہ وہ لغو چیزوں سے, فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں, فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. وہ چیزیں جو کہ ٹائم ویسٹنگ چیزیں ہیں, جو فضول کی باتیں ہیں, ایول اور فالسوڈ ہے, اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. یہ جو فضول کے بحث مباحثے اور یعنی فضول باتیں جن کا نہ تعلق کوئی دنیا کے ساتھ ہے نہ آخرت کے ساتھ ہے. یعنی چلیں اگر آپ نے اسپورٹس کھیلنی ہے تو اسپورٹس اچھی چیز ہے, آپ کم از کم فزیکلی فٹ رہتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں جو کہ نہ آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے اس سے, نہ کوئی اخروی فائدہ ہو رہا ہے, لیکن خواہ مخواہ ایک ٹائم ویسٹنگ زون میں گئے ہوئے ہیں آپ, تو مومنین کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایسے کام کریں. جو بھی کام ہے یا تو ان کو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے یا آخرت کا ہو رہا ہے, یا ایون انٹرٹینمنٹ بھی ہے تو تھوڑی دل کے لیے, دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں, جسٹ ٹو گو بیک ان ٹو دیئر ایکچوئل مشن. ان کی پوری لائف انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی کہ ایک ڈیوائس سے اترے دوسری پہ چڑھ گئے, دوسری سے اترے تیسری پہ چڑھ گئے, یہاں سے اترے وہاں, ایسا نہیں ہے. تو مومنین کی یہ عادت نہیں ہے. آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. تو ایک اور چیز, نماز کو قائم کرتے ہیں خشوع کے ساتھ, فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں, اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. یعنی اس میں یہ بڑے ایکٹیو ہیں. اپنی زکوٰۃ کے بارے میں آئیڈیا ہونا کتنی بنتی ہے, کیا ہے, اس کو ادا کرنا, اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں. آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی ماڈسٹی, اپنی چاسٹی کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے, اور اگر اس کی, اور یعنی ان کے ساتھ ان کو کوئی بلیم نہیں ہے. اور جو اس کے علاوہ کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے طغیانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ریلیشن شپس کو حلال رکھتے ہیں, حرام نہیں کرتے. اور یہاں پہ ایک بات بڑا اشارہ ہے کہ وائفز کے علاوہ جو ریلیشن شپ بھی ہے وہ حرام ہے, وائفز کے علاوہ. یعنی چاہے وہ آپ کسی قسم کا بھی کوئی یعنی جو نا ریلیشن شپ کرنا چاہیں, دس ول ناٹ بی پرمیسیبل. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز بلیورز ہیو اے سیکشول پائٹی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرف جو ہے نا وہ انگیج رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کے اندر ایک سیکشول پائٹی ہے, اور وہ اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی, اور جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے بس اسی کے مطابق, ادروائز کسی حرام ایکٹیویٹی کے اندر وہ لوگ نہیں پڑتے. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں, والذین هم لاماناتہم وعہدہم وہم راعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. یعنی امانت یہ کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسے رکھوائے تھے, کوئی چیز رکھوائی تھی, کوئی چیز بورو کرنے کے لیے دی تھی,
تو آپ نے اسی حالت میں واپس کی ہے. آپ اس کو امانت کو ضائع نہیں کر رہے, خیانت نہیں کر رہے. چلو اگر اس میں کچھ ڈیمیج ہو گیا تو پھر اس کو پیمنٹ کر دو اس کی. یعنی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کوئی ان سے کوئی چیز بورو کرتا ہے, اب بورو اس نے کی ہے تو اب جب واپس کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں کر رہے ہیں کہ جو پہلے اس کی نہیں تھی, اور بس کہہ دیا کہ یہ ایسے ہی ہے. ایک بھائی تھے ماشاءاللہ عالم دین تھے, تو وہ لاہور سے میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, یہاں اسلام آباد آ رہے تھے. تو بتاتے ہیں یار کیا زمانہ آ گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے میں نے نا ایک وہ لیا, جیسے آئی پیڈ نہیں ہوتا, آئی پیڈ لیا, اور میں نے ایک ساتھی ہیں ہمارے مدرسے میں ہی ہوتے ہیں, کہتے ان کو میں نے بورو کرنے کے لیے دیا. انہوں نے کیا کیا غلطی سے نا, جس دن دیا اسی دن انہوں نے کیا کیا, آئی پیڈ کے اوپر غلطی سے نا کرسی رکھ دی. یعنی وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا, پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا, وہ انہی کے پاس تھا, ان کے پاس امانت تھی کہ بھائی آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کچھ سرچ وغیرہ کرنا ہے, انہوں نے دے دیا. وہ انہوں نے کہیں اپنے زمین پہ بیٹھتے تھے وہاں کوئی رکھا, کہیں سے کرسی آ گئی, کرسی جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دی, پتہ نہیں چلا, اور اس پہ بیٹھ گئے. تو اس کے بعد آگے فزکس ہے ساری, وہ اسکرین جو ہے اس کی ٹوٹ گئی. اور وہ کہتے ہیں مجھے ایز اٹ از انہوں نے کہا یار اوہ ہو یہ اس کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے, چلو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. کہتے ہیں میں حیران پریشان, یار آپ عالم دین ہیں یار, آپ تو امانت میں خیانت نہ کریں, آپ نے میرا برانڈ نیو آئی پیڈ توڑ دیا بھائی, نہ کوئی کمپنسیشن, نہ اپالوجی بھی نہیں کہی, کہنا اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. یہ اللہ توکل نہیں ہے, اللہ توکل یہ نہیں ہوتا. آپ اسے کہیں بھائی میں نے توڑ دی, چلو میں ابھی نہیں دے سکتا, میں آپ کو نا قسطوں میں دیتا ہوں, غلطی میری ہے, بہرحال غلطی سے ہی ہوا ہے, میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑا, لیکن بہرحال میرے ذمے پہ ہے کیونکہ میری ملکیت میں جب تھا, میں نے آپ سے بورو کیا تھا تب نقصان ہوا ہے, سو آئی پے دی ڈیمیجز. تو کہتے زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ بندہ توڑ کے بھی آگے سے جو ہے وہ اس کو پیمنٹ نہیں کر رہا. کہتے میں بھی چپ کر کے پھر سائڈ پہ ہوگا کہ یار ٹھیک ہے آپ نہیں دینا چاہتے. ایک چیز یہ, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. وعدوں کو پورا کرنا, کسی سے کوئی وعدہ کیا, کوئی کمٹمنٹ کیا, اس کو پورا کریں. اس کو بھی نا مومنین لائٹ نہیں لیتے. اور اس میں بتاؤں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ وعدوں کا یہ کہ ہم لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے. پاکستان ٹائم جو ہے نا, کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ جی میری شادی جو ہے وہ رات 8 بجے, اس کا مطلب ہے رات 10 بجے, یعنی ٹائم تو 8 بجے لیکن آپ نے 10 بجے آنا ہے, کیونکہ وہ پاکستان ٹائم کے مطابق کہہ رہا ہے کہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 8 کے اندر +2 کر دینا آپ نے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. 8 کا مطلب ہے 8 بجے. آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کیا کہ بھائی میں انشاءاللہ صبح 8 بجے آپ کو پک کر لوں گا, اب آپ وہاں پہ 9 بجے گھس رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لی کہ جی میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا, ٹھیک 8 بجے یا 9 بجے پہنچ جاؤں گا, اب آپ اس سے 2 گھنٹے بعد آ رہے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے کمٹمنٹ کو پورا کرنا, چاہے جو بھی کمٹمنٹ ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. وٹ میٹرز از کہ آپ نے جو وعدہ کسی سے کیا, یا تو کمٹمنٹ نہ کریں. آپ کہیں بھائی مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں 8 سے 12 کے بیچ میں آ جاؤں, لیکن جب کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو پھر اس میں جھوٹ نہ بولیں. اور اکثر لوگ میں نے دیکھا کہ وہ یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں اس میں نا. مثال کے طور پہ بندہ ابھی پنڈی بیٹھا ہوا ہے اور فون پہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں بس ابھی ٹرن کر کے آ رہا ہوں, یہ میں مڑ رہا ہوں, ابھی یہ میں سگنل پہ کھڑا ہوں, یہ E11 مارکی کے سامنے ہوں بالکل, حالانکہ ابھی پنڈی سے روانہ ہوا ہے بیریا ٹاؤن سے, اور کیا یہ رہا ہے کہ میں ابھی یہ سگنل سے اندر آ رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہو یار 40 منٹ سے سگنل سے اندر نہیں آیا, کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, دس از ناٹ اوکے. مومنین جو ہیں ایک تو سچ بات بولیں اور وعدہ خلافی نہ کریں. آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ دوسری دفعہ ذکر ہو رہا ہے نمازوں کا. پہلے کہا تھا نمازوں میں خشوع ہوتا ہے, اب کہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے, اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ نماز ہونے سے پہلے نماز کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جی ابھی نماز ہوئی ہے, اذان کی آواز آئی ہے, ابھی جی دیکھتے ہیں موڈ بنا رہے ہیں نماز پڑھنے کا, ابھی بنا رہے ہیں, موڈ بنا رہے ہیں, آدھے گھنٹے بعد موڈ بنا ہے, اس کے بعد 15 منٹ واش روم میں لگا دیے, ابھی وضو کرنے گئے, ابھی پھر باہر آئے, اس کے بعد انہوں نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی, باہر آ کے انسٹاگرام کھول لیا, اسکرول, اچھا لائک میسج, اس کے بعد واٹس ایپ کھول لیا, اس کے بعد فیس بک کھول لیا, بالکل 5 منٹ رہ گئے نماز قضا ہونے میں, تب جا کے نماز پڑھی. یہ نماز کی حفاظت نہیں ہو رہی. نماز کی حفاظت کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کے داخل ہونے سے پہلے ہی آپ باوضو بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہوئی, آپ نے کہا چلو جی مسجد نماز پڑھو. نماز کی حفاظت یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے نماز کی حفاظت کا کہ نماز کو ضائع نہ کر دینا. ایک ہوتا ہے اعمال اکٹھے کرنا, ایک ہوتا ہے ان کو مینٹین کرنا. کیونکہ ہم بہت سارے ایسے اعمال کر جاتے ہیں جو ہمارے باقی اعمال کو آگ لگا دیتے ہیں, جیسا کہ غیبت کرنا, جیسا کہ چغلیاں کرنا, جیسا کہ لوگوں پہ تہمتیں لگانا. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, وہ بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا, نماز, روزے, پہاڑ جتنے اعمال لے کے آئے گا, نمازیں, روزے, سب چیزیں بھری ہوئی ہیں,
لیکن کسی کو اس نے گالیاں دی تھیں، کسی کو اس نے دھکا مارا تھا، کسی کی اس نے چغلی کی تھی، کسی کی اس نے غیبت کی تھی، کسی کو اس نے تانے دیے تھے، یہ سارے اعمال اس کو بانٹنے پڑ جائیں گے، تو ضائع ہو گئے سارے اعمال۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے پاس اب اینڈ میں کچھ نہیں رہے گا اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ نمازیں پڑھ تو رہے ہیں لیکن ان کی حفاظت نہیں کر رہے۔ یہ مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا امریکہ جاتا ہے، امریکہ گیا تھا بزنس کرنے، 10 سال وہاں رہ کے آیا، خوب ڈالر لے کے آیا، اور اب امریکہ سے JFK ایئرپورٹ سے فلائی کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا اور اس نے کیا کیا، کوئی سامان نہیں ہے اس کے پاس، صرف ایک شاپنگ کارٹ ہے، اور اس شاپنگ کارٹ کے اندر بڑی سی ٹرالی کے اندر نقد کیش پڑا ہوا ہے، ڈالر ہی ڈالر، گٹھیاں ڈالروں کی پڑی ہیں۔ 10 سال میں اس نے جتنا کمایا نا سارا ڈالر اس نے شاپنگ کارٹ میں ڈالا ہوا ہے اور کیش لے کے گھوم رہا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، جب جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے ٹرالی سائڈ پہ لگاتا ہے اور واش روم چلا جاتا ہے۔ ٹرالی باہر کھڑی ہے، بندہ واش روم میں ہے، 10 منٹ کے بعد باہر آتا ہے۔ میتھ کا سوال ہے، ہاؤ مینی ڈالرز لیفٹ ان دا کارٹ، کتنے پیسے بچے؟ 0۔ انڈا بچا ہے پیچھے سے، کیونکہ جتنے ڈالر تھے نا وہ وہاں پہ سارے جو لوگ ابھی باہر انتظار کرے پیسنجر لینے آئے تھے، وہ پیسنجر چھوڑ کے اس کی شاپنگ کارٹ پہ جو ہے نا ریٹ لگ گیا اور وہاں سے سارا کیش اٹھایا، باہر آیا، سب کچھ گیا۔ تو ٹھیک ہے آپ نے امریکہ میں بڑی محنت کی، 10 سال لگائے، اتنے ڈالر اکٹھے کیے، لیکن حفاظت نہیں کی آپ نے ان کی۔ آپ کو تو ان کو کسی بریف کیس میں لاک سیفٹی اپنے ساتھ ہینڈ کف کر لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اب یہ کیا ہوا، ساری چیزیں ضائع ہو گئی۔ ہم بھی کبھی کبھار ایسے ہی کرتے ہیں، نمازیں چل رہی ہیں، تراویحیں چل رہی ہیں، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو حفاظت نہیں کر رہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلوات جو ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ٹائم پہ پڑھنا، ٹائم سے پہلے ریڈی ہونا، اور میک شور کرنا کہ میں نمازوں کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے اعمال نہ کروں جس سے میرے نمازیں ضائع ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو پراپرلی یعنی ڈریس اپ کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ 4 چیزیں، اگر ایک عورت 4 چیزیں کر لے تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو رمضان کے، اپنے آپ کو پراپرلی کور کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ پہلے 3 کام بہت آسان ہے، چوتھا والا بہت مشکل ہے۔ اچھا، یہ شوہر کی اطاعت جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ شوہر آپ کو حرام کہہ رہا ہے تو ہر کفر اور شرک میں اطاعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ شوہر کی جائز چیزوں میں، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو وہ ایک ڈگری اوپر دی ہے، لیکن اس لیے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہیڈ ہوگا۔ تو ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، یہاں پہ الٹا حساب اس لیے کہ مائیں جو ہیں عام طور پہ، میں ہماری یہاں پہ جو بہنیں آئی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، ویسے بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ مائیں کرتی ہیں، بچیوں کو پہلے سے بتاتی ہیں کہ بیٹا شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا، تم ابھی جا رہی ہو نا گھر پہ، شوہر بجائے یہ کہنے کے کہ شوہر کی اطاعت کرنا، الٹا سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ شوہر کو قابو میں رکھنا، دبا کے رکھنا ذرا اس کو، آپ سے باہر نہ ہو جائے وہ۔ تو حالانکہ دین کی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ظہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا اجر پتہ ہوتا تو تم اس کے لیے دوڑ لگاتے۔ اگر تمہیں ظہر کی نماز کو سب سے اول وقت میں پڑھنے کا اجر پتہ ہوتا تو تم اس کے لیے دوڑ لگاتے، اور اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ عشاء اور فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ کتنا اجر ہے تو تم رینگ کے جاتے، مسجد رینگ کے جاتے، اللہ اکبر، اور تم پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ مسجد پہنچنے کے بعد پہلی صف کے لیے قرآن اندازی ہوتی کہ بھئی ایسے نہیں ملے گی پہلی صف، قرآن اندازی کرو، ایسے ہی میں پکڑ کے پہلی صف کسی اور کو دے دوں، نہ، اس کے لیے تم قرآن اندازیاں کرتے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر پتہ ہوتا، آپ رینگ کر مسجد جاتے، رینگ کر۔ خود سوچیں کتنے پیسے دیے جائیں آپ کو تو آپ رینگ کے جائیں گے، کوئی ثواب شفاب نہ ہو، بس یہ ہو کہ جی فلاں جگہ پہ جانا ہے وہاں پیسے پڑیں، کتنے پیسے رکھوں وہاں پہ تو آپ رینگ کے چلے جائیں گے۔ آپ عزت دار لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے۔ اب آپ مین مرگلا روڈ پہ رینگتے ہوئے جا رہے ہیں، اچھا تو نہیں رہے گا؟ تو کتنا اماؤنٹ میں رکھوں، کوئی ریالٹی شو ہو نا مثال کے طور پہ، کتنا اماؤنٹ رکھوں میں اس مارکی کے اندر کہ آپ کے یہاں اپنے گھر سے میں رینگ کے آ جاؤں گا، اس اماؤنٹ کے لیے آ جاؤں گا۔ 150 کے لیے تو میں نے رینگنا نہیں ہے، 1000 کے لیے بھی مشکل ہے، 2000 3000۔ اب خود سوچیں کیا اماؤنٹ ہوگی وہ کہ آپ کہیں یار میری عزت گئی بھاڑ میں رینگ لوں گا، اس کے لیے رینگ لوں گا میں۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں فجر اور عشاء کا
ثواب پتہ ہوتا, اجر پتہ ہوتا, تم رینگ کر جاتے مسجد میں اور پھر پہلی صف کے لیے قرآن اندازیاں کرتے. تو اب سوچ لیں کہ نماز جو ہے کتنی اہمیت ہے اس کی. آگے فرمائے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں, جو انہیریٹرز ہیں. کس چیز کے انہیریٹنس ہیں, کس چیز کے وارث ہیں؟ الفردوس. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی موٹا انعام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں, بس تھوڑے سے کام بتائیں مومنون کے, قد افلح المؤمنون, ان کے یہ جنت کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ وہاں رہیں گے کتنے عرصہ؟ ہمیشہ 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 کے لیے, پرماننٹلی رہیں گے وہاں پہ. دے ول ابائڈ دیر ان فار ایور. میں جب آسٹریلیا سے واپس آ رہا تھا نا تو مجھے انہوں نے ٹیمپٹ کیا, ٹیمپٹیشن یہ تھی, انہوں نے کہا کہ سر آپ نا ماسٹرز آپ نے کر لیا, آپ پی آر کے لیے اپلائی کر لیں. پیار کے لیے نہیں, پی آر کے لیے. پی آر ہوتی ہے پرماننٹ ریزیڈنس, پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر لیں. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آپ یہاں پہ ہمیشہ رہ سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا, آسٹریلیا میں ہمیشہ ہمیشہ, خالدین فیہا ابدا, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. مطلب مجھے موت نہیں آئے گی, میں ہمیشہ آسٹریلیا میں رہوں گا, یعنی 100 سال کا بھی ہو جاؤں گا تو پھر بھی پرماننٹلی ادھر ہی ہوں گا. تو پرماننٹ ریزیڈنس تو ہو ہی نہیں سکتی آپ کی کہیں پہ بھی سوائے جنت کے. تو پھر میں پاکستان واپس آ گیا. تو بات یہ کہ اصل میں نا یہ ورڈز بڑے پیارے ہوتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنس, پرماننٹ ریزیڈنس, یعنی وہ دنیا جو خود ٹیمپرری ہے وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس کیسے ہو سکتی ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, تو فنا ہونے والی چیز میں پرماننسی کہاں سے آ گئی کہ یو ول ابائڈ دیئر ان فار ایور. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جنت میں, الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, وہاں تم ہمیشہ رہو گے. تو اصل چیز یہ ہے. تو الحمدللہ یہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں مومنین کے لیے کہ مومنین اگر اپنے آپ کو ان کوالٹیز پر, ایٹریبیوٹس پہ لے آئیں تو ان کے لیے بہت بڑی بشارتیں ہیں. اب سمری میں آپ کے سامنے وہی دکھا رہا ہوں, 7 پوائنٹس ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع ہوتا ہے, جو فضول چیزوں سے, لغو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یعنی سیکشول پائٹی کی طرف جاتے ہیں. نمبر 5 وہ اپنی امانتوں کی میں خیانت نہیں کرتے, اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ 7 ایٹریبیوٹس ہیں بلیورز کے کہ جو ایمان والے ہیں ان میں یہ 7 کوالٹیز ہوتی ہیں. اگر یہ 7 کوالٹیز آپ میں پائی جائیں تو آپ جنت کے وارث ہیں. جنت بھی نہیں, سوری غلطی ہو گئی, الفردوس کے وارث ہیں. جنت کے بہت سارے مقام ہیں, الفردوس از دا ہائیسٹ ون, یو آر فرام دا بیسٹ لیول آف پیراڈائز. تو انشاءاللہ سم تھنگ ٹو ورک آن. اب آتے ہیں جی سورہ نور کی طرف انشاءاللہ, جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں سورۃ نور کے کچھ پوائنٹس کور کر لیتے ہیں. سورہ نور کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ ہے بیسکلی کچھ لیگل چیزوں کی بات کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو کہ سوشل جو لاز ہیں ان کے بارے میں بات ہے. ایک تو یہ کہ مردوں اور عورتوں کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے, پھر یہ کہ اگر ان کی یہ اس چیز میں ٹرانسگریس کرتے ہیں تو اس کی پنشمنٹس کیا ہیں, اور اس میں پھر واقعہ افک کا بھی ذکر کیا گیا جو سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ان کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے جو ان پر لگایا گیا تھا. تو یہ سورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام بچے جو ٹین ایجز میں آتے ہیں ان کو یہ سورہ جو ہے ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھانی چاہیے, پوری سورہ, بیکاز اس میں لیسنز ہی کچھ ایسے ہیں. اینی وے ہم چلتے ہیں. اچھا, سورہ کا آغاز بہت امیزنگ ہے کیونکہ اس کے اندر لاز ہے نا, یعنی لاز بتائے گئے ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے ہیں. مردوں نے کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے, عورتوں نے کیسے لے کے چلنا ہے, آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا, محرم نا محرم کا رشتہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں بیان ہیں. اب اللہ تعالیٰ سٹارٹ کیسے کر رہے ہیں اس سے پہلے, اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ ایک زمانے میں نا 2022 میں لبرل طبقہ کھڑا ہو جائے گا, سیکولر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جی اسلام تو بس نماز کی بات کرتا ہے, اسلام تو بس روزے کی بات کرتا ہے. وہ یہ بات کریں گے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ انزلناہا, یعنی سورت ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. کس نے؟ میں نے, اللہ نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے سورت نازل کی ہے. کیا یہ بات انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ ساری صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ بات سنو, یہ سورت میں نے نازل کی ہے. تو یہ نہ کہنا کہ یہ ملاؤں کا اسلام ہے, یہ مولوی سارے جو ہے نا کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کور کرے اور مرد جو ہے وہ ایسے کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سورت میں نے نازل کی ہے. پہلی بات, سورۃ انزلناہا وفرضناہا, اور ہم نے اس کو فرض کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نازل بھی میں نے کی اور فرض بھی میں نے کیا تمہارے اوپر. جو بھی اس کے احکام ہے وہ میں نے فرض کیے ہیں, وہ کسی بندے کا قانون نہیں, یہ میرا قانون ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں.
وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور پھر بتایا اور ہم ہی نے نازل کیا اس کے اندر آیات بینات لعلکم تذکرون، ایسی واضح آیتیں، کلیئر آیتیں، نان ایمبیگوس آیتیں، تاکہ تم کچھ غور کر سکو، کچھ فکر کر سکو. سبحان اللہ. دیکھیں یہ سورہ نور سٹارٹ کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح دھڑلے کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نازل کی، ہم نے فرض کیا، ہاں ہم ہی نے نازل کی ہے. جو کچھ بھی آیات اس میں بالکل واضح ہیں کہ جن کا تم ڈبل میننگ نکال نہیں سکتے، یہ کلیئر کٹ آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ نہ کہنا کہ یہ ملاؤں کا اسلام ہے، یہ مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. مولوی کہتے ہیں، مولوی کچھ نہیں کہتا. یہ سورہ اس لیے میں نے کہا خود پڑھ لیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے یعنی میں سمری بیان کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے محرم ریلیشن شپس کا ذکر کیا کہ تمہارے محرم اور نان محرم ریلیشن شپس کیا ہیں. مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بتایا کہ آپ نے نان محرمس کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کرنا جس طرح سے محرمس کے ساتھ کرتے ہو. یعنی محرم رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، خونی رشتے ہیں، یا وہ آپ کے شادی کے بعد کچھ رشتے محرم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عورت کے لیے شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر، ظاہری بات ہے اس کے فادر ان لا، یہ اس کے لیے محرم ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کی مدر ان لا محرم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تب تک ہے جب تک شادی ہے. اللہ نہ کرے اگر نکاح ٹوٹ جائے تو پھر یہ اب محرم نہیں ہے، اب یہ محرم نہیں رہے. اسی طرح سے جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں اس میں احتیاط کرنے والے ریلیشنز کون سے ہیں؟ بلڈ ریلیشنز تو آپ کو واضح ہے. ایک عورت کے لیے اس کے ماموں، اس کے چچا، اس کے تایا، ٹھیک ہے، دادا، نانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے محرم ہیں. لیکن پھپھا عام طور پہ محرم نہیں ہوتے. عام طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انلیس پھپھو کی شادی جو ہے وہ چچا سے ہوئی ہے، تو پھپھا جو ہیں وہ پھپھا اور خالو، یہ وہ رشتے ہیں جو عام طور پہ ریڈار کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. ہم نے کہا نہیں جی وہ فیملی گیدرنگ ہے، لڑکی نے اپنا ڈریس کوڈ ریلیکس کر دیا، فیملی گیدرنگ ہے، عید کے اوپر مل رہے ہیں، فیملی، اٹس اونلی فیملی. اب اس فیملی میں ایک تو کزنز بھی آ گئے ہیں، کزنز بھی آپ کے نام محرم تھے، اور یہ پھپھا بھی آ گئے، خالو بھی آ گئے. اور آپ اسی طرح یعنی اپنے ڈریس کوڈ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا بتایا، عورتوں کو یہ کہا کہ آپ اپنے ڈریس کوڈ کو ریلیکس کر سکتی ہیں محرمز کے سامنے، بٹ نا محرموں کے سامنے نہیں. تو نا محرموں کے سامنے کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ایگزیکٹلی تمہارے محرم اور نا محرم کون ہے. تو عورتوں کو بھی بتا دیا اور مردوں کے لیے بتا دیا. مردوں کے لیے بھی ان کی جو جن کو ہم مامی کہتے ہیں یا ممانی، جو آپ کی ماموں کی وائف ہیں، وہ یا چچی یا تائی جو ہیں، عام طور پہ وہ آپ کی محرم نہیں ہیں انلیس کہ فیملی میں شادی ہوئی ہے. تو ہم ان کے ساتھ بھی گلے مل رہے ہیں کہ جی السلام علیکم، عید مبارک. عید مبارک ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو مطلب آپ کے محرم ہی نہیں ہیں. تو تھوڑا احتیاط جو ہے نا وہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ان سے احتیاط کریں. اور میرے پاس ابھی ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ہارر سٹوری سناؤں کہ جہاں پہ ان محرم رشتوں کے ساتھ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بہت میس کے اندر فیملیز گئی ہیں، بہت میس کے اندر، جہاں پہ اللہ معاف کرے، یعنی میں کہیں دور نہیں جا رہا، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ اتنا میس کریٹ ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے، بیکاز آف ناٹ ہیونگ دیٹ ڈسٹینس اٹ ہیز ریزلٹیڈ ان انٹائر فیملیز بریکنگ اپ، بیکاز ایک افیئر چل پڑا دو بندوں کے بیچ میں، اور حتیٰ کہ پریگننسی تک ہو گئی. سوچ سکتے ہیں آپ، پریگننسی تک ہو گئی. پھر سوچیں فیملی میں کیا آگ لگی. اور آپ نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں، تمہارا بڑا بھائی ہے بیٹا، کیا ہوتا ہے، کزن ہی تو ہے، بڑا بھائی ہے، اس کو کہا یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی شریعت کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک لڑکے کا واقعہ یہیں پہ اسلام آباد کا، اس کے جو ہسبینڈ وائف ہیں، ہسبینڈ وائف نے، اس نے اپنے بہن کے بیٹے کو گاؤں سے بلایا انجینئرنگ کرانے کے لیے، گاؤں سے بلایا انجینئرنگ کے لیے. صاحب جو ہیں اسلام آباد کے، ان کا بزنس تھا. گاؤں سے بلایا لڑکا، اس کو پیسے دیے، اس کی فیسیں پے کی، سارا کچھ، یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا اس کا. گاؤں کے کسی چھوٹے موٹے کالج سے گریجویٹ ہوا تھا، یہاں کسی اچھی یونیورسٹی میں ڈال دیا، اور وہ اب یونیورسٹی جاتا ہے. 8 سیمسٹر میں پہنچ گیا، آخری سال ہے. ہسبینڈ ایک دن گھر واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی وائف اور وہ آپس میں ایک ریلیشن شپ میں. اور پھر وہ میری ٹیچر کے پاس آتے ہیں، اور اس ٹائم پہ ان کا بلڈ پریشر کدھر تھا وہ مجھے پتہ ہے کہ میں قتل کر دوں گا اس کو، کہ میں نے جس بچے کو بلایا، پیسے دیے، سارا خرچہ اٹھایا، میری بہن کا بچہ ہے، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیا. میں بیوی کو بھی قتل کر دوں گا، اس کو بھی قتل کر دوں گا. شیخ صاحب میرے سے آج قتل ہو جائے گا. سوچیں کتنا مشکل تھا ان کو روکنا اس ٹائم پہ. تو شیخ صاحب نے پہلے تو ان کی کلاس لی کہ آپ نے کس کھاتے میں اس کو اپنے گھر میں گھسا دیا اکیلا، کہ آپ ہیں، آپ کی بیوی، اور تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہو سکتا ہے کئی چیزوں میں ایسا مسئلہ اس حد تک نہ جائے، لیکن آپ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ وائی یو ٹیکنگ دیٹ رسک؟
تو اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پہ احکامات بتاتے ہیں. سو یہ جو ڈسکرپشن ہے میل اور فیمیل کے ریلیشنز کے بارے میں، اس بارے میں یہ سورہ بہت واضح طور پہ احکامات بیان کرتی ہے. اور سب سے پہلے مردوں کو اسی لیے حکم دیا کہ سب سے پہلے آپ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ کورڈ نہ ہو، اور واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ہم جس طرح پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے کعبہ کا طواف کریں گے، ایسے ہی اللہ چاہتا ہے. اب سوچیں یہ وہ دور ہے جب صحابہ ہیں اور صحابہ کو پتہ ہے کہ کعبہ کا طواف کچھ لوگ مرد اور عورت ننگی حالت میں کر رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں آج ہم بڑے ماڈرن ہیں، اتنے ماڈرن تو نہیں ہیں جتنے وہ تھے. تو پھر بھی صحابہ were asked to lower their gaze کہ ایون if society and a lot of brothers ماشاءاللہ جو یہاں سے پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں ان کو بھی ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم انگلینڈ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کینیڈا میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، سوسائٹی کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لوور یور گیز. چاہے جتنا مرضی فحاشی ہو، پہلی بات ہے آپ ان سچویشنز میں جائیں نہ. آپ کیوں کلبز اور پبز اور ڈسکوز کے باہر ہینگ آؤٹ کر رہے ہو جہاں پہ اس قسم کی چیزیں نظر آئیں گی؟ تو اپنے آپ کو پہلی بات ہے صحیح جگہ پہ رکھو. اس طرح کی جگہوں پہ مت جاؤ جہاں پہ بے حیائی فحاشی زیادہ کامن ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ایسی وٹنس کریں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. تو لرننگ ٹو لوور یور گیز، سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ آپ پہلے اپنا خیال کریں. باقی سوسائٹی جو کر رہی ہے وہ اللہ دیکھ لے گا، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ان لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا، کہ یقیناً ہر دین کا ایک بنیادی سینٹرل کیریکٹر ہوتا ہے، اور اسلام کی جو روح ہے، اسلام کا جو بنیادی کیریکٹر ہے وہ حیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے نا، پھر جاؤ جو مرضی کرو، پھر تم سے کسی چیز کی بھی امید کی جا سکتی ہے. تو ایمان ابھی ہم نے پڑھا تھا سورہ مومنون میں، قد افلح المومنون. ایمان والے اور حیا والے یہ سمجھیں کہ آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. ایمان والا بے حیا نہیں ہو سکتا، اور ایک حیا والا شخص عین ممکن ہے کہ وہ ایمان تک پہنچ جائے، چاہے وہ پہلے غیر مسلم تھا لیکن با حیا تھا. تو اس کو نا اسلام کی خوبصورتی نظر آئے گی. اور ایسی کئی خواتین ہیں ماشاءاللہ جو ایون کرسچینٹی سے اور جوڈائزم سے اسلام میں آتی ہیں، اور ایک جو اسپیکٹ ان کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ کی عورتوں کے اندر حیا کتنی، آپ کے مردوں کو کتنی حیا بتائی جاتی ہے. تو وہ فطرتی طور پر وہ اس کی طرف انکلائن کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، کیونکہ اس سورہ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ جو زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کو اگر پکڑے جائیں، ان کے اوپر گواہ ثابت ہو جائیں تو 100 کوڑے مارے جائیں ان کو. تو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. اور اگر وہ، اور اس میں کوئی آپ کے دل میں نرمی پیدا نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی شریعت کے اندر نا جتنا پنشمنٹ ڈیفیکلٹ ہے اس کو پروو کرنا اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے. یعنی اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ جنہوں نے ایکچولی وہ کام دیکھا ہو. اسی لیے اسلامی تاریخ کے اندر جو زنا کی سزا ہے وہ بہت ریئرلی کسی کو ملی ہے، انلیس کہ اس بندے نے خود ہی ایڈمٹ کر دیا اور 4 دفعہ اپنے اوپر گواہی دے دی ہو کہ میں نے کیا، اور اس نے کہا بس مجھے دیں سزا. ورنہ بہت ریئر ہے. ورنہ پتہ ہے کون پکڑا جائے گا؟ خود آپ سوچیں، جو کہ 4 لیولز پہ کوئی بندہ آیا ہو، وہ تبھی ہوگا جب کہ وہ انسان جو ہے وہ کوئی یعنی پروفیشنل ہو. ورنہ ادروائز 4 وٹنس آپ کہاں سے لے کے آئیں گے جنہوں نے ایکچولی وہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ اور اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو کوڑے آپ کو پڑیں گے، 80 کوڑے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عام فہم زبان میں نا گفتگو میں کبھی کبھار نا کسی کے بارے میں کیا جاتے ہیں کہ یار وہ لڑکی کا کریکٹر ذرا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کا کریکٹر تھوڑا لوس ہے. اگر آپ نے یہ کہا ہے نا 80 کوڑے پڑنے چاہیے. یا تو آپ ثبوت لے کے آئیں، 4 اپنے ساتھ 3 گواہ اور لائیں، اور اگر گواہ نہیں ہے تو کوڑے آپ کو پڑنے چاہیے. آپ اتنے آسانی سے کیسے آپ الزام لگا رہے ہیں کسی پہ؟ چاہے آپ نے نا یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں 2 + 2 = 4 کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو نا فلاں لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ ڈائریکٹلی زنا پہ پہنچ گئے. تو یہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. یا آپ نے کہا میں نے اس کو لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور وہاں پہ نا کونے میں کڑی سگریٹ پی رہی تھی، تو یار یہ کس قسم کی، اس کا کریکٹر بڑا ڈھیلا ہے، اور آپ نے سیدھا اس پہ الزام لگایا. یعنی تو یہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایکچوئل کیس بنانے کے لیے نا آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. عمر بن الخطاب کے دور میں آپ نے ایک دفعہ کہیں سے گزرے تھے، آپ نے
ایک جگہ پر ایک جھاڑی تھی, اس کے پیچھے سے آپ کو نا کچھ آواز وغیرہ آئی, تو آپ نے دیکھا تو ایک لڑکا اور لڑکی جو تھے وہ ایکچولی زنا کے اندر انگیج تھے. آپ غصے کی حالت میں آئے, آپ تیش میں نا اپنے گھر کی طرف گئے اور اپنا کوڑا لینے کے لیے گئے کہ میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں, ان کی ایسی کی تیسی, کہ یہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ وہاں سے کوڑا لے کے نا غصے کی حالت میں واپس جاتے تو آگے سے سیدنا علی آ رہے تھے. سیدنا علی جو ہے وہ عمر بن الخطاب کے قاضی ہو کرتے تھے, جج تھے ان کے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین کدھر؟ انہوں نے کہا میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, میری حکومت میں یہ ہوگا. تو سیدنا علی کہا ایک سیکنڈ, آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے کہا خدا کے قسم نام مت لینا. سیدنا علی کہہ رہے ہیں خدا کے قسم نام مت لینا ان کا. کیوں؟ اگر آپ کے پاس 3 گواہ ہیں پھر نام لیں, آپ کے علاوہ 3 اور گواہ ہیں پھر نام لیں, ورنہ خدا کے قسم کوڑے آپ کو پڑیں گے. امیر المومنین وہیں پہ رک گئے, واپس گھر چلے گئے, کوڑا پھینکا ہے. یہ جسٹس ہے. اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تو گواہ تو میرے پاس میں ہی ہوں, اور تو کوئی گواہ ہی نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے دوسروں پہ الزام لگا دینا. تمہاری شریعت جو ہے جہاں پہ ہی کرتی ہے, لیکن بہرحال یہ تو وہ لاسٹ ریزورٹ ہے, یہ تو وہ لاسٹ ریزورٹ ہے جہاں پہ سزا دی جا رہی ہے. اس سے پہلے ایک پورا میکنزم ہے زنا کو روکنے کا معاشرے کے اندر. سب سے پہلے لوور یور گیز سے ہے, کیونکہ سب سے پہلے یہ جو اٹریکشن ہے نا یہ اسٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے نظروں کو نیچے رکھو. اور پھر کچھ کازز آف زنا ہے. مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان دور ہے. جو شخص اللہ کی محبت سے دور ہوتا ہے وہ پھر غیر اللہ کی محبت پہ پڑ جاتا ہے, کیونکہ یہ جو دل کا پلاٹ ہے نا یہ کرائے کے لیے خالی تھا, اس میں اللہ کی محبت تھی نہیں, تو کسی اور نے جگہ لے لی یہاں پہ. تو پہلی بات ہے اللہ کی محبت جس کے دل میں زیادہ ہو, والذین آمنوا اشد حبا للہ. دوسری چیز, وہ لوگ جو محبت کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کو محبت گھر سے ملی نہیں ہوتی. تو اکثر اوقات وہ بچے جن کو گھر میں پیار نہیں ملا ہوتا وہ پھر پیار باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ جو لائکس کا کلچر ہے یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں سے ویلیڈیشن چاہ رہے ہوتے ہیں, لوگ مجھے پسند کریں, لوگ مجھے لائک کریں. گھر میں تو کوئی لائک کرتا نہیں ہے, گھر میں تو میری ایک ٹکے برابر عزت نہیں ہے, ساری عزت لوگ باہر دیتے ہیں. تو پھر لوگ انہی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اس چیزوں سے بھی بچنا, گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت سے رہنا کہ ان کا دل بھرا ہو. پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ یہ لو سانگز اور رومانس ناولز اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ یوں بن جاتی ہے کہ بھئی ساروں کو پیار ہو رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ہو رہا. ہر کتاب میں, ہر کہانی میں, ہر گانے میں, ہر فلم میں سب کو پیار ہوا ہوا ہے. ارد گرد بھی سنو فلانے کا فیئر چل رہا ہے, فلانے کا چل رہا ہے. تو امی میں اتنا کمزور کیوں ہوں, مجھے کیوں نہیں پیار ہو رہا. امی کہتی بیٹا تمہارے اندر آیوڈین ملا, نمک نہیں تمہیں کھلایا نا بچپن میں, اس لیے سارا مسئلہ پڑا ہے. تو یہ چیز نا لوگوں کی کہانیاں سن کے نا ہمیں پیار نہیں ہوتا, ہمیں پیار ہونے سے پیار ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سب کو پیار ہو رہا ہے, مجھے بھی ہونا چاہیے, تو چلو ایسا کرتے ہیں اس سے کر لیتے ہیں. تو جو پہلا بندہ نظر آتا ہے اس سے ہم پیار کر لیتے ہیں, کیونکہ جب ہم گانے سن رہے ہیں تو کسی کو تو ان میں امیجن کرنا ہے نا, تو چلو اس کو امیجن کر لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اپنا خود کیریکٹر ذرا ویک ہونا. جو لوگ ایزیلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں وہ زیادہ جلدی اس ٹریپ میں پھنستے ہیں. جن کی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ پیئر پریشر میں نہیں آتے. چاہے سارے ہی کہنا ہماری گرل فرینڈز ہے, بوائے فرینڈز ہے, کہتے ہیں ہوں گی تمہاری یار, میں اس طرح ٹھیک ہوں. تو اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کریں. ڈونٹ بی اے شیپ, ڈونٹ بی اے فالوور, ڈونٹ بی somebody who just follows the trend, بلکہ آپ خود ٹرینڈ سیٹر بنیں. کہ کولنس اس بات میں ہے کہ میں کروں گا تو نکاح کروں گا, اس طرح نہیں کرنا میں نے. تو یہ جس کا کیریکٹر اسٹرانگ ہوگا وہ اس قسم کی ٹیمپٹیشن سے دور رہے گا. پھر obsession with glamour. obsession with glamour یہ کہ یعنی ہر وقت اپنے آپ کو بنانا سنوارتے رہنا. یعنی ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھنا which is good, لیکن اپنے بارے میں obsess کرنا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کول لگ رہا ہوں, میں فلاں لگ رہا ہوں, چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں. ہر روز جاوید جو ہے وہ اپنے بالوں میں جیل لگا رہا ہے کہ جی کالج میں پروین مجھے نوٹس کر لے, اور پروین جو ہے وہ میک اپ شیک اپ کر کے جا رہی ہے کہ جاوید مجھے نوٹس کر لے. تو یہ جو تیار شیار ہونا نا, اس سے بھی نا انسان پھر کسی کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ جی آج تو بڑے آپ اسمارٹ لگ رہے ہیں, تو بندے کو لگتا ہے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں. سو یہ چیزیں بھی انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہیں. اور پھر ناٹ گارڈنگ یور ماڈسٹی, اپنے آپ کو پراپرلی ڈریس اپ نہ کرنا, اپنے آپ کو پراپرلی کور نہ کرنا, چاہے وہ مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو. جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں, انشاءاللہ جب ہم لوگ سورہ احزاب پہ پہنچیں گے تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں گا, لیکن ابھی اتنا ہی کافی ہے کہ دیر از اے ڈریس کوڈ فار مین اینڈ فار ویمن, اس کا خیال کرنا. پھر بہت فری ٹائم اگر کسی بندے کے پاس ہے وہ بھی اسی چیز میں پڑھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا آئیڈل مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ. جتنا زیادہ آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے آپ کو اس قسم کے اوٹ پٹانگ خیال آتے ہیں کہ مجھے ان قسم کی چیزوں میں پڑھنا چاہیے. جو لوگ کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس فضول چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جس کے پاس سارا وقت انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے پھر وہ عین ممکن ہے کہ ایسی چیزوں میں پڑ جائے. اور پھر فائنلی یہ کہ صحیح رول ماڈلز نہ ہونا.
اگر ہمارے رول ماڈلز یہی فنکار، گلوکار، موسیقار اور اس قسم کے لوگ ہیں تو ان کا تو آئے دن ٹی وی پہ اور یعنی میگزینز میں سنتے رہتے ہیں کہ جی اس کا اس سے افیئر ہو گیا، اس کا بریک اپ ہو گیا، اس کا میک اپ ہو گیا، اس کا فلانا ہو گیا، سارا بات یہی سنتے رہتے ہیں. تو یہ اگر آپ کے رول ماڈلز ہیں تو آپ ہی نے بھی یہی بننا ہے. ہمارے رول ماڈلز کہاں ہیں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابیات، یہ کہاں ہمارے رول ماڈلز ہیں؟ کہاں وہ نیک اور رائچس لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں؟ تو جب رول ماڈل اتنے 2 نمبر قسم کے ہیں تو ہم نے بھی پھر انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو صحیح لوگوں کو فالو کریں، ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اپنے رول ماڈلز ٹھیک کریں. فائنلی سورہ نور کے اندر جو آیت نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیورز اور ڈس بلیورز کا ایک واضح فرق بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور علی نور، کہ لائٹ اپون لائٹ، یاتی اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. اور پھر ڈس بلیورز کے بارے میں ان کو ظلمات اور اندھیروں سے کمپیئر کیا گیا. ظلمات بعضھا فوق بعض، یعنی مومنین جو ہیں وہ نور علی نور ہیں، اور جو ڈس بلیورز ہیں وہ ظلمات کے اوپر ظلمات ہیں. مومنین نور کے اوپر نور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک نور ان کے دل کے اندر ہے جو ان کی فطرت ہے، اور ایک نور اللہ کی کتاب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس دل پر پڑتی ہے جو پہلے ہی فطرت پہ، تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اور وہ اس ہدایت کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ حق بات آ گئی، حق نازل ہو چکا ہے، اور وہ اپنی فطرت کو کتاب کے ساتھ میچ ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے. اور جو ڈس بلیورز ہیں وہ پہلی ان کی فطرت انہوں نے اپنی مار دی ہے گناہ کر کر کے، اور اب جو ہے وہ ایکسپوزڈ بھی ظلمات سے ہیں، نور سے ایکسپوزڈ ہی نہیں ہے. وہ ایکسپوز ہوئے ہیں انہی اندھیروں کے ساتھ، انہی یہ ازمس قزمس جو ان کے ارد گرد ہیں، لبرل سیکولر تھاٹ، اسی سے ایکسپوز ہوئے ہیں، اسی کا میڈیا کنزیوم کیے جا رہے ہیں. تو وہ اندھیروں کے اوپر اندھیروں میں دھستے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت مثال دے کے آیت نور میں بیان کرتا ہے کہ یعنی یہ نور کی مثال کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ہوم ورک ہے کہ گھر جا کے اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیر دیکھیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اچھے مومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سارے ایٹریبیوٹس جو مومنین کے اندر ہونے چاہیے ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.